اس میں ایک بات ذرا میاں صاحب آپ فرمائیے. آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ آسانہ عالیہ سے آپ کا تعلق بھی ہے، پھر آپ سیاسی حوالوں سے بھی اتنے ایکٹیو ہیں، لیکن میں پیورلی آپ سے جو ہے اس وقت دینی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ فرمائیے ذرا کہ کیا ہمیں اپنی خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے من حیث القوم؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ویسے تو ہم اپنی اگر قومی مسائل کے اوپر غور کریں تو بے شمار پرابلم ہیں جنہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ بیماری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سنت بھی ہے احتیاط کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک قافلہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، ان میں ایک آدمی تھا جس کو کوئی بیماری ایسی تھی جو اسی طرح کی تھی جو ٹرانسفر ہو سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، پیچھے ہٹو، اس کو دور کر دیا. تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کا تو ہر کام ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے. آقا علیہ السلام نے اگر پانی نوش فرمایا تو ہماری تربیت کے لیے، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. کھانا تناول فرمایا تو ہماری تربیت کے لیے. سرکار تو نہ پانی کے محتاج تھے نہ کھانے کے محتاج تھے. کہ آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ناف بریدہ ہیں، تو وہ تو ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا پیچھے ہٹو، تو آپ تو اس کو شفا دینے والے تھے. آپ کو تو لب مبارک جس کو لگاتے اس کو شفا ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان. تو سرکار نے ملنے سے منع فرما دیا ہماری تربیت کے لیے. تو ابھی یہ جب ایک فضا ہے اور ڈاکٹر حضرات سب سمجھاتے ہیں تو ہمیں پوری قومی طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے. مارکیٹوں میں لوگ جا رہے ہیں، ابھی عید کا سمے ہے، لوگ جاتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، محفوظ رکھے. اگر صحت رہے گی تو سارا کچھ رہے گا، لیکن بے احتیاطی جو ہے وہ کافی. سر ایک بات یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہو گیا. ہوتا یہ ہے جب آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ہیں، اب ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بارش نہیں ہے، ان کا شعبہ مذہب نہیں ہے، آپ کا شعبہ مذہب ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اور ہے. ڈاکٹر صاحب کریں گے تو ان سے فوری طور پر ریٹیلیشن میں جواب بھی ملے گا ان کو. یہ اپنے توکل کو ڈاکٹر صاحب مضبوط کیجئے. اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے اللہ پر، معاذ اللہ. دیکھیں نا ہمیں، دیکھیں آپ، ہم مطلب اللہ پہ ہمیں بھروسہ کچھ نہیں ہو رہا ہمیں، مطلب ہم جو ہے بیسیکلی کنگ کانگ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کنگ کانگ بننے کا وقت ہے یا وہ باعمل مسلمان بننے کا وقت ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ توکل بھی ہے اور ساتھ ساتھ تدبر بھی ہے. جی بتائیے. دونوں ہمارے دین نے تو دونوں چیزیں سکھائیں گے. پہلے تدبیر کریں اور پھر توکل کریں. اگر ہم تدبیر نہیں کرتے اور جس میں اللہ کرم کرے گا وہ تو کرنے والا ہے. وہ تو فرشتوں کو اس نے پیدا فرمایا ارب ہزار سال پہلے، ٹھیک ہے، اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور سوتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے چند ہزار سال پہلے پیدا فرمایا، تو اس کے اندر سونے کی اہلیت بھی رکھی، گناہ کی اہلیت بھی رکھی، نیکی کی اہلیت بھی رکھی. وہ تو خالق نے جو پسند فرمایا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ سے ہم نے ہو کے گزرنا ہے. تو بہرحال احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور سنت اچھا مساجد میں اب مثال کے طور پہ ابھی چونکہ تراویح کے لیے بھی ظاہر ایس او پیز آ گئیں اور مساجد کے حوالے سے بھی ایس او پیز آ گئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اب کچھ اپنی عبادات کو مرج کر دیتے ہیں ان چیزوں سے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں مرج نہیں کرنا چاہیے. جو سائنٹیفکلی چیزیں پروون ہیں اس پہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اور وہی بات ہے پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا چاہیے. تو جہاں احتیاط کی ضرورت ہے مساجد میں، وہاں یہ بتائیے کہ توبہ کی بھی ضرورت ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ اپنے گناہوں سے. توبہ تو ہر ایک کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت تو کرنی چاہیے. میں بالخصوص اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے، جو ایسی جو فضا پوری دنیا کے اندر بنی ہے. مطلب یہ تو پوری دنیا کو جتنے بھی عالمی اسلام ہے اور سب کو اس طرف سوچنا چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈسکشن میں کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں وہ اللہ اللہ پکانا شروع ہو گئے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. وہ اپنے بتوں کو توڑنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو بھی سمجھ آئی کہ بھئی کوئی واحد رب ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے. تو استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے کہ جب بھی سونا بھلا لے، پتہ نہیں کس وقت یہ دنیا کا وقت ختم ہونا ہے. تو جب بھی بندہ جائے کم از کم کچھ توبہ استغفار کا اصحاب ساتھ لے کے جائے کہ یا اللہ سونے میں تو غلطی اگر کی تو ہر وقت تیرے سے توبہ استغفار کرتا رہا. آج پہلی تاخرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے. پہلی تاخرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے. ہاں بالکل بالکل، یہ زیادہ برکت والی رات ہے. تاغ راتوں کی تو خصوصی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ تاغ راتوں کے اندر ڈھونڈیں شب قدر جو ہے. اور شب قدر میں بھی آج کی رات ہو، میں بھی پرسوں والی رات ہو، میں بھی پرسوں والی رات ہو، جتنی بھی آخری 10 دن کی جو تاغ راتیں ہیں ساری فضیلت تو ان کی ویسی ہے، لیکن جو شب قدر ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ پہلی رات ہوتی ہے یا آخری. بالکل ٹھیک ہے، لیکن تلاش کریں اور توبہ کریں.